آج کل جو سب سے بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے، پرانے زمانے میں نوجوانوں کے لیے مصیبت تھا بٹیر، وہ یہاں یہ رکھ دیتے تھے اور اسی وقت وہ ہر وقت لیے پھرتے تھے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ آج کل یہ موبائل آ گیا ہے، موبائل نے تباہی بلا دی ہے انسان کے فکر کی، ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو۔ جن لوگوں نے موبائل ایجاد کیا ہے، یورپ مغرب، وہ سمجھدار ہیں، وہ اپنے دفتر میں موبائل استعمال نہیں کرتے، کسی کی جو ہے وہ نہیں سنتے، جب تک اس کے لیے وقت معین ہوتا ہے، کسی افسر نے بات کرنی ہے اس کے لیے ایک وقت چند منٹ معین ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے، وغیرہ موبائل نہیں سنتے۔ حتیٰ کہ یورپ میں آپ چلے جائیں، آپ جیسے مہمان بھی چلے جائیں، وہ آپ کو چائے نہیں پلائیں گے، وہاں آپ سے گپے نہیں ماریں گے، وہ دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، ایک ایک منٹ ان کا قیمتی ہے۔ جب کھانا کھا رہے ہوں تب موبائل نہیں سنتے، کسی میٹنگ میں ہوں تب موبائل نہیں سنتے۔ ہم تو چونکہ نمائشی لوگ ہیں نا، موبائل بڑی مشکل سے ہمیں ملا ہے، لوگوں نے ایجاد کیا ہے، ہم نے تو ایجاد نہیں کیا، لذا ہم 24 گھنٹے اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو جب موبائل ہے، نہ سونا انسان کا ہوتا ہے، نہ اچھی طرح نیند کر سکتا ہے، نہ کام کر سکتا ہے، بلکہ اس کو بند بھی نہیں کرتا۔ جب سو جاتا ہے موبائل آتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھتا رہتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ ابتدا میں پتہ نہیں چلتا، لیکن جتنی عمر زیادہ ہوتی جائے گی کئی بیماریاں جو ہے اس کو لگتی رہیں گی، کیونکہ نیند اس کی پوری نہیں ہوئی۔ نیند کا پورا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ ساری خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہیں۔ تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے کہ اس میں انسان فکر کرے۔ اگر آپ تو جانتے ہیں سب کے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ نے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ ہے آپ کے کام کے لیے، آپ کسب معاش کے لیے تجارت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ آپ کریں۔ ایک وقت ہے آپ کے سونے کے لیے، 6 7 8 گھنٹے سوئیں، اپنی نیند آملہ محالہ پورا کریں۔ ایک وقت ہے بچوں کے لیے، بیگم کے پاس بیٹھے ہیں، بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، پوچھیں کیا پڑھ رہے ہیں، کس کلاس میں ہیں، صرف استاد کے سپرد نہ کر دیں کہ امریکی مشن کے ہم سپورٹ کر دیں کہ وہاں یہ دین بھی پڑھ جائیں گے، اسلام کا بھی پتہ چل جائے گا، سب کچھ امریکی ان کو پڑھا دیں گے۔ یہ نہیں، ایک حصہ اللہ نے رکھا ہے کہ انسان یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے اللہ نے نمازیں تو کی ہیں 17 رکعت واجب، تو اس میں جو ٹائم لگتا ہے تو ٹائم تو ڈھیر سارا ہے، 6 7 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنتے ہیں، تو اس میں آدمی کچھ نہ کچھ فکر کرے، سوچے۔ جب فکر کرے گا، سوچے گا، اس وقت اس کو سمجھ آئے گی کہ دیکھ میں کیا ہوں، میں تو نہیں تھا، ایک وقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہوں، کئی ماں باپ ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، کئی ماں باپ ہیں جو بیچارے چیخ رہے ہیں، اولادیں نہیں ہوتی، تو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ماں باپ نے تو خالی پیدا نہیں کیا۔ پھر وہ دیکھے اتنا سا تھا میں کہ مجھے ماں باپ نے پرورش کی، تربیت کی، یہ کیا، میرے اندر جو کچھ موجود ہے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے، اور وہ ایک قطرہ آب سے پیدا کیا گیا ہے، پھر خون جو ماں کو ملتا رہتا ہے اس سے یہ پیدا کیا گیا ہے، تو سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، میری تو کوئی چیز کوئی نہیں۔ میری آنکھیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، میرے کان بھی اللہ نے بنائے ہیں، میرے گردہ بھی اللہ نے بنایا ہے، میرا دل بھی اللہ نے بنایا ہے، سب کچھ، جگر بھی اللہ نے بنایا ہے، میری اپنی کوئی چیز نہیں۔ پھر سوچے کہ اللہ طاقتور بھی ہے، اگر وہ چاہے تو اسی وقت ایک آنکھ لے لے، اگر وہ چاہے تو دونوں آنکھیں لے لے، اگر وہ چاہے تو چلتا پھرتا آدمی جائے ٹانگ ٹوٹ جائے، اگر وہ چاہے تو ایک آدمی چلتا پھرتا جا رہا ہے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اگر وہ ہو سکتا ہے کان ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے انسان کا دماغ ہی معوف ہو جائے، تو میری اپنی تو کچھ نہیں، اللہ کی، اللہ جس وقت چاہے جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے، میری اپنی تو کوئی چیز نہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے کما رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں جن کو روٹی کھانے کے لیے نہیں ملتی، کروڑوں کے تعداد میں کہ وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے اوور ٹائم لگاتے ہیں